بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ بذریعہ سڑک کسی بھی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو حدود حرم کے آغاز سے کچھ پہلے سڑکوں پر جلی حروف میں بار بار یہ الفاظ تحریر نظر آتے ہیں کہ غیر مسلم کا مکہ کی حدود میں داخلہ منع ہے اور فقط مسلمین مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی طاہر فضاؤں میں صرف کلمہ گو اہل ایمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی نجس کا اس پاک شہر میں داخلہ شرعاً ممنوع ہے اور اس وجہ سے مکہ مکرمہ کے اطراف میں موجود تمام ایکسپریس ویز پر ایسے انتباہی بورڈ آویزاں ہیں۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے پاک شہروں کی حدود میں داخلے پر پابندی کب سے لگی تھی؟ غیر مسلموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یہ پابندی لگائی تھی، جو آج تک الحمدللہ برقرار ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پابندی کیوں لگائی تھی؟ آخر اس پابندی کو لگانے کی وجہ کیا تھی؟ دراصل سن 8 ہجری میں فتح کے بعد جب پورے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو گیا تو سن 9 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص آیت نازل فرمائی، جس میں حکم دیا گیا کہ نجس مشرکین کو مسجد الحرام کے پاس بھڑکنے نہ دو۔ یہ آیت قرآن کریم کے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں ہے، جو پارہ نمبر 10 میں ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان واضح احکامات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں اور کفار پر مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخلے پر مکمل پابندی لگا دی، جو الحمدللہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک اللہ کی مدد اور رحمت سے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ اب آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی بتاتے ہیں کہ وہ اس پر اپنا کیا شاندار اور لاجیکل جواب پیش کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سوال جو اکثر غیر مسلموں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں میں غیر مسلموں کو داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ Then why aren't non-Muslims allowed to enter Makkah and Medina? If Islam is a religion for everyone, then why aren't the non-Muslims allowed to enter Makkah and Medina? جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ قانونی طور پر مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں میں غیر مسلموں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام شہریوں کو چھاونی کنٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ہندوستان ہی کے بعض پابندی والے علاقوں مثلاً چھاونیوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ایسے علاقے ضرور ہوتے ہیں جہاں ایک عام شہری داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً چھاونی کنٹونمنٹ کے علاقوں میں صرف وہیں شہری جا سکتے ہیں جو فوج سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر ملکی دفاع سے ان کا کوئی تعلق ہو۔ اسی طرح اسلام بھی ساری دنیا اور تمام انسانیت کے لیے ایک آفاقی مذہب ہے۔ اسلام میں بھی 2 شہر ایسے ہیں جو کسی چھاؤنی کی مانند نہایت اہم ہیں، مکہ اور مدینہ۔ ان شہروں میں صرف وہیں لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے دفاع میں شریک ہوں، یعنی یہاں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ The reply to this question is, every country has certain areas which are called as cantonment area. Cantonment area means only the military and the people who are involved in the defense of the country are allowed. Though I am a citizen of India, I am not permitted to go in the cantonment area. I cannot say, I am a citizen of India, why am I not allowed to go in the cantonment area? No. Only those who are involved with the defense and the protection of the country, they are allowed to go in the cantonment area. Similarly, Makkah and Medina, both the Haramain, they are the cantonment areas of Islam. So only those who believe, love and are willing to die for Islam are allowed to enter Makkah and Medina. That is the reason Allah says in Quran, from this day, do not allow any non-Muslim to enter in these 2 areas. Once Allah has prohibited, we agree with it.
آپ مزید فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تو پہلے اسے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، یعنی اس ملک میں داخل ہونے کا اجازت نامہ۔ ہر ملک کے اپنے قاعدے قانون ہیں اور ضروریات ہوتی ہیں جن کی مطابقت میں ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ تمام شرائط پوری نہ کر دی جائیں تب تک اس ملک کے اہلکار ویزا جاری نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویزوں کے اجراء کے معاملے میں ریاست امریکہ ایک نہایت سخت گیر ملک ہے، خصوصاً جب تیسری دنیا کے باشندوں کو ویزے جاری کرنے کا معاملہ ہو۔ اس کی متعدد شرائط اور ضروریات ہیں جو ویزا کے حصول سے پہلے پوری کرنا لازم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں سنگاپور گیا تو وہاں کے امیگریشن فارم پر یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ منشیات کی سمگلنگ کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے گی۔ اگر میں سنگاپور جانا چاہوں تو مجھے ان کے قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ہاں موت کی سزا ایک بے رحمانہ فعل ہے۔ مجھے صرف اسی صورت میں وہاں جانے کی اجازت ملے گی جب میں ان کی شرائط اور ضروریات کی پاسداری کرنے کا اقرار کروں گا۔ اسی طرح مکہ یا مدینہ کا ویزا یعنی وہاں داخل ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہونٹوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کیا جائے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے گا، تب ہی آپ مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ The other reason is that whenever you enter a country, whenever you want to visit a country, you have to first obtain the visa. No visa, you cannot enter the country. And one of the most difficult countries to get visa is USA. So they ask you so many questions. And nowadays they ask you, are you a terrorist? As though anyone will write yes. I want to ask the American government, has anyone written yes? Do you belong to any terrorist organization? Ajib. I want to ask them, has anyone written yes so far? Yes, I'm a terrorist. Yes, I belong to terrorist organization. They have so many questions. So you have to fulfill the requirement, otherwise they won't give you visa. And I had gone to Singapore the first time in 1986. And it was mentioned in the immigration form, death to drug traffickers. Means if you're caught with drugs, death penalty. You can't say, oh, death penalty, very barbaric law. If you want to enter Singapore, you agree with the law, otherwise don't enter. So if you want to get the visa, you have to agree with the law of the land. Now, the visa to enter Makkah and Medina is to say with your lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. If any human being says with his lips, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, he can get visa to enter Makkah and Medina. These two holy places are a cantonment areas, and the visa is to agree there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. دوستوں ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر کے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔